نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ کے 4 رکوع ہم الحمدللہ مکمل کی. اب 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب کیا صرف اپنے ماننے والے ایمان والے بندوں سے نہیں کیا بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے خطاب کیا. عموماً قرآن میں 3 طرح کے خطابات اللہ نے فرمائے. ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں، جہاں ایمان والوں کا ذکر کیا تو اس سے مراد صرف ایمان والی. اور ایک خطاب کیا یا ایھا الذین کفروا اے کافروں، اس سے مراد صاف طور پر وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، ایمان والوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام لوگ. اب ایک ایسا خطاب ہے جس میں ایمان والے بھی شامل ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی شامل. ان کو تمام انسانیت کو اگر بتانے کی باری آئی تو اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو. ناس یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر تمام لوگ آ گئے. انسان لفظ انسان ہے تو ان تمام لوگوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، کلوا مما فی الارض، تم ان چیزوں کو کھاؤ جو زمین میں جو چیزیں ہیں اس کو کھاؤ. حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہونا اور پاکیزہ بھی ہو، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. انسان کی زندگی کی بقا اسی وقت ہوتی ہے جب غذا ملتی ہے. جب غذا ختم ہو جائے زندگی کے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے اور وقت آتا ہے جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اعضاء انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام اعضاء اپنے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور موت بھی واقع ہو جاتی ہے آخری وقت. اور تمام چیزوں کا دار و مدار غذا پر ہے. غذا صحیح ہوگی تو آپ کے تمام اعضاء جو ہے صحیح سلامت رہیں گے. غذا میں کمی بیشی ہو گئی تو انسان کئی قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور کئی امراض سے جنم لیتے ہیں. اب غذا کیسی ہونا اللہ نے فرمایا. اور غذا کا تعلق صرف ایمان والوں سے نہیں، جو ایمان والے وہی غذا کھائیں اور ایمان والے نہ غذا نہ دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ دین اسلام ایک فطری مذہب ہے، یہ انسانیت والا مذہب ہے. یہاں ایک مذہب کی ایک الگ سے تعلیم نہیں دی جاتی. یہ ایسا کمپلیٹ مذہب ہے، ایسا مکمل دین ہے جس میں روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے درس ہدایت ہے. اسی لیے بتایا گیا قرآن کو دنیا میں رہنے والا جو بھی انسان پڑھتا ہے قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے. جو اس پہ عمل کرے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، سکسیس ہو جاتا ہے. غیر مسلم بھی ہے، وہ قرآن کی تعلیمات پر ریسرچ کرے، عمل کرے تو وہ غیر مسلم ہے تو قرآن یہ نہیں دیتا کہ بھائی تم اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، میں تمہیں فیض نہیں دوں گا. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ہے قرآن کے حکم پر عمل کر لیا کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، کامیابی وہ اس کے قدم چومنے لگتی ہے. تو سب سے بہترین جو غذا کا ذکر ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کلو، تم ان تمام چیزوں کو کھاؤ جو مما فی الارض، زمین کی، جو زمین میں جو چیزیں ہیں ان تمام کو تم کھایا کرو. اور وہ حلال طیبہ، حلال ہونا طیب ہونا. اب آؤ مفسرین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آج ترقی یافتہ دور ہے، ماڈرن دور اسے کہا گیا، دور جدید اس کو کہا گیا. پہلے کا دور تھا کہ لوگ ہاتھوں سے کھاتے تھے، اب ایسا دور آیا کہ چمچوں سے کھایا جا رہا ہے. ماڈرن ویسٹرن کلچر کو اتنا زیادہ انسان اس سے متاثر ہو گیا، آج ہماری کوئی دعوت اس کے بغیر نہیں ہے اور فیشن بن گیا ہے. چپل پہن کر بھی کوئی کھانے والے چپل پہن کر کھاتے ہیں. ہر ایک انداز الگ بدل گیا ہے. تہذیب کا اثر ہے، کلچر کا ہی اثر ہے. لیکن قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ دو چیز ترقی یافتہ جتنی بھی دور ہے، جتنی بھی آپ ترقی کر لو، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں 2 چیزوں میں کبھی فرق نہیں کرنا. 2 چیزوں کا خاص طور پہ خیال کرنا. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟
ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کرو کہ کون سے بھی دور میں رہو آپ، کتنی بھی ترقی کر لو، کبھی حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر نہیں کھا لینا۔ جو چیز آگے سامنے اس کو کھا لیا مت کرو، پہلے دیکھو کہ وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں۔ پھر اس کے لیے بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ نے کھانے کا حکم فرمایا ہے اور جن سے بچنے کا حکم فرمایا ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پاک ہوتی ہے ایک ناپاک ہوتی ہے، اور ناپاک دو طرح کا ہوتا ہے، نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری نجاست ہے ایک باطنی نجاست۔ ظاہری نجاست کا مطلب یہ ہے کہ ایسے چیزیں مت کھاؤ جس کے کھانے سے سائڈ ایفیکٹس ہو جائے، جیسے ایسے حشرات لوگ کھانے والے کھاتے ہیں، بعض کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، سانپ بچھو کھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لوگ دنیا میں ہم اقسام کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ آج کل دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، کون سے دیش میں کیا کھایا جاتا ہے سب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور ایسی غذائیں بھی آ گئی کہ پلاسٹک کے ذریعے سے چاول تیار کر کے کھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کچھ ہے کیا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے الٹا کئی امراض جنم لیتے ہیں۔ جی جو شریعت قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا تو اس کا رزلٹ فائدہ نہیں نکلے گا، نئے نئے امراض جنم لیں گے۔ اور اب تاریخ کو اگر ہم دیکھیں گے، پہلے حیضہ بول کے آیا، آج حیضہ کا نام و نشان نہیں ہے، اس کا پلیگ بول کے آیا، اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب ایک دور حاضر میں ایک نئی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کا نام نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی سنا نہ ہم نے کبھی سنا، اور فیوچر میں ہماری نسلیں جو آئیں گی وہ نہ جانے اور کیا کیا دیکھیں گی۔ تو ان تمام کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر جو اثر دکھتا ہے وہ غذا پر ہے۔ غذا جب ہماری تبدیل ہو گئی، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کریں گے تو انسان کئی ہمہ اقسام کے بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری نجاست۔ تو یہاں پہ ظاہری صفائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز کا لفظ کا ذکر کیا وہ ہے طیباً فرمایا، یعنی پاک چیزوں کو کھاؤ۔ یہ پاک چیزیں کون سی ہیں جس کا حکم بتایا گیا ہے قرآن میں؟ جو چیز ملے اس کو مت کھایا کرو۔ ہر چیز جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جس کے اندر حلال اور حرام، حلال جانور بھی اللہ نے پیش کیے، حلال پرندوں کا بھی ذکر کیا۔ جو چیز حلال ہے جس کا ذکر ہے اس کو کھاؤ۔ اگر حرام کا لقمہ تمہارے اندر گیا تم بڑے عابد ہوں گے، عبادت تمہاری بے شمار ہوگی، نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، اور آپ نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، اعمال بڑے اچھے ہیں لیکن حرام غذا کھاتے ہیں، تو عالم یہ ہوگا کہ وہ کعبے میں پہنچے، کعبے کی دیوار سے لپٹ بھی جائے اور دعائیں مانگے تب بھی دعا قبول نہیں۔ تو اسلام میں جو سب سے بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ رزق حلال ہے۔ تو حلال روزی کھاؤ، حرام روزی مت کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ بھوک لگے تھوڑی برداشت کرو، تھوڑے میں اکتفا ہو رہا ہے اسی کو کھا لو جو آپ کے لیے حلال ہو۔ جو حرام چیز ہے اس کی طرف کبھی نہیں جانا۔ اسی طرح مشروبات ہیں، مشروبات وہی پیا کرو جو تمہارے لیے حلال ہے۔ نئی ٹینشن بہت ہے، بزنس کا ٹینشن، گھر کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، اور دور حاضر میں مہنگائی بڑھ گئی، اس وجہ سے قرضہ بہت ہو گیا، اس سے بے چینی ہوتی۔ یہ ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے میں شراب پیتا ہوں، ایک ٹینشن کم نہیں دوسری ٹینشن۔ تو قرآن نے فرمایا کھانے وقت کی چیزوں میں جیسے احتیاط کرتے ہیں، چپکلی کو کھایا نہیں جاتا، کھائیں گے تو نقصانات ہوں گے۔ تو پینے میں بھی ان تمام چیزوں کا احتیاط کرو جو حلال ہے۔ شراب نوشی حرام ہے، ام الخبائث جسے کہا گیا، اور آج ہمارے شہر میں بھی اگر ہم غور کریں تو بڑے ہی عمر والے کئی نوجوان بھی ایسے ملیں گے جو شراب کے نشے میں دھوم۔ آپ اس کو ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا فائدہ دیکھو۔ آپ جب شراب پی کے وائن شاپ سے نکلے گا، گھر کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، اگر نشہ چڑھ گیا تو راستے میں گر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روز راستوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی عزت نہیں کی جاتی، اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ تو شریعت کی اہمیت دیکھو، تعلیمات دیکھو کیسی، اور یہ ایسی تعلیم ہے مذہب کی نہیں، انسانیت کی تعلیم۔ کھانے پینے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ تو حکم دیا گیا طیب ظاہری نجاست سے پاک چیزیں کھایا کرو۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے حلال کا ذکر کیا، حلال۔ اب حلال کیسی ہے معلوم؟
بعض نجاست رہتی اس میں، لیکن ہماری ظاہری آنکھوں کو نہیں دکھتی، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن شریعت نے بتایا کہ اس کے اندر نجاست ہے۔ جیسے مال کمانا ہے، شہر میں ہمارے چوری کے واقعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک انسان ہے 30 دن محنت کرنے کے بعد ہاتھ میں 10,000 روپے آ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے۔ 30 دن محنت کرنا، ڈیوٹی ٹائم ٹو ٹائم جوائن کرنا، لنچ ٹائم پہ کرنا، پھر آفٹر نون بریک کے بعد ٹائم پہ آنا، اتنی محنت کرنے کے بعد 10,000 روپے آئے۔ ایک نوجوان سوچے گا، کوئی بھی ایک عام انسان سوچے گا کہ بھئی اتنے 30 دن کے اتنے گھنٹے محنت کرنے کے بعد 10,000 آ رہے، رات میں 1 گھنٹہ اگر نکل گئے ہم تو 1 لاکھ روپے آ رہے، 10 لاکھ روپے آ رہے ہیں۔ تو چوری میں آپ کو ظاہری طور پر تو فائدہ نہیں رہا، لیکن ہے کیا فائدہ اصل میں؟ شریعت نے بتایا کہ یہ ناپاک ہے، یہ نجاست نہیں دکھ رہی۔ تو اللہ نے جس طرح ظاہری نجاست سے بچنے کا حکم دیا، ان تمام نجاستوں سے بچنے کا حکم دیا جو باطن میں ہے، اندر ہے، نظر نہیں آ رہی، جیسے کہ چوری ہے، اسی طرح جوا ہے، خواہ وہ گھر میں ہو، کلب میں ہو، کہیں بھی ہو، رشوت ہے، آپ کو دکھ رہا ظاہر بھائی میں 100 روپے دے رہا ہوں، 150 روپے آ رہے ہیں، 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے میرے کو 10,000 20,000 بڑھ کے آ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا، ظاہر میں دکھ رہا ہے، لیکن رشوت ہے، وہ 10,000 جو ہمارے پاس ہم لے رہے ہیں رشوت سود، وہ ہمارے لیے آگ کے ڈلے، آگ کے شعلے بن رہی ہیں، وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ زندگیوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تمام کام اس طرح، یہ جو حرام مال جو ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے چلے جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہاسپٹلائز ہو گئے، آپ کو ایسے ایسے کووڈ میں آپ کو ایسے ایسے واقعات بھی نظر میں آئیں گے، دیکھیں ہوں گے آپ بھی کہ ایک دن کا خرچہ 50,000 روپے، ایک دن آکسیجن دیے یا پھر اس کی جو باڈی کے جو ہارمونس ہے وغیرہ اس کو ریکور کرنے کے لیے ایک دن کا خرچہ 50,000، کہاں سے لائیں گے 50,000؟ لاکھوں کہاں سے لائیں گے؟ تو سب سے بڑی نعمت صحت کی ہے، حرام کاری کریں گے تو یہ نہیں سمجھنا فائدہ ہوگا، آخرت میں تو نقصان ہے ہی، کبھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بتا دیتا ہے، دنیا میں بتا دیتا ہے، تو اس سے کبھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کم آمدنی ہو کوئی بات نہیں، اس کے حلال والی ہو، حلال روزی والی ہو، حرام روزی سے بچ کے رہو۔ تو اللہ نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ظاہری نجاست سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور باطنی نجاست سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ان تمام چیزوں سے اگر ہم بچیں گے تو دنیا میں بھی سکسیس ہوں گے اور آخرت میں بھی سکسیس ہوں گے۔ پھر دوسرا آیت کریمہ کا دوسرا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم کبھی شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، شیطان کے جو طریقے ہیں نا ان طریقوں کو کبھی فالو نہیں کرو۔ ایک ایسا طریقہ ہے، معلوم ہے شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ آپ کو اچھا کام بھی بولے گا تو وہ اچھائی میں بھی اس کی برائی چھپی ہوئی رہے گی، نماز کے لیے اٹھائے گا بھی تو وہ یہی چاہے گا کہ ثواب میں ملا جائے، لیکن بخشا نہیں جائے، کیونکہ وعدہ کر کے آیا ہے رب سے، پروردگار عالم تیرے تمام بندوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ کسی بھی چیز کو جب پیش کرتا ہے تو ایسا پیش کرتا جو تمہارے لیے بالکل جنت ہی کی وجہ سے، ایسے ہوا دکھاتا، ایک قدم بڑھاؤ جنت تمہارے سامنے وجہ سے۔ اور یہ شیطان ایسا نہیں کہ ایک انسان کو بھٹکا دوسرے کو نہیں، ایسا نہیں، وہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو بھٹکاتا ہے، ہر انسان کو ٹرائی کرتا ہے، خواہ وہ ولی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، عام انسان ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حج کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، جہاں بھی رہتا ہے شیطان ضرور اس کو حملہ کرتا ہے۔ آپ نے بارہا حضور وضع پاک کا واقعہ سماج کیا کہ نماز ہو رہی ہے، اچانک روشنی 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 روشنی، شیطان بولا آگے حضرت ایسے مقام پہ میں سب کو بھٹکا دیا، یہ ولیوں کے سردار ہے، یہاں کس کی بات چلتی ہے، اس کے حملے کہاں چلے، وہ پہچان لی۔ حضرت کیا بولا کہ حضرت یہ آپ کا علم ہے، اتنے بڑے عالم ہیں آپ کا علم بچا لیا صاحب آپ کو، ہم جیسے اگر ہوتے کوئی تو خوش ہو جاتے، نہیں واہ کتنا بڑا عالم مجھے، میں کتنا بڑا علم ہے میرے پاس، شیطان کو چکما دے دیا میں،
تو ادھر غوث پاک نے فرمایا ارے بدبخت یہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، یہ رب کا فضل ہے جو مجھے بچایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں اچھی صحبتوں میں بیٹھ کر، صحبتیں اچھی رہے تو فائدے ایسے ہوتے ہیں، ذہن کھلتے اللہ بھلے فرماتا ہے۔ تو شیطان کی چالوں کو سمجھنا اور اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ اب اس کے بعد کرتا ہے کیا شیطان؟ اگلی آیت میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، برائی کا بھی حکم دیتا، بے حیائی کا بھی حکم دیتا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ شیطان کھلے عام دعوت دیتا ہے، دل میں طرح طرح کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ غالباً جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس دونوں رہتے ہیں، ایک شیطان رہتا ہے، فرشتہ رہتا ہے۔ شیطان بھی دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر سے فرشتہ بھی ڈالتا ہے، ایک فرشتہ بھی ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے، ادھر سے شیطان کا بھی القاء ہوتا ہے۔ شیطان جو القاء کرتا ہے، شیطان جو دل میں جو چیز ڈالتا ہے وہ گناہوں والی ہوتی ہے، گناہوں والی ہوتی ہے۔ جو وہ گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو فالو کرا بولے سے۔ اور جب وہ فرشتہ جس چیز کو ڈالتا ہے وہ چیز پہ عمل کر لیا تو بندہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ نماز اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد آپ کا خیال نہیں تھا نماز پڑھوں گا، اچانک خیال آیا چلو نماز پڑھ لیں۔ یہ کہاں سے آیا خیال؟ وہ فرشتہ ڈالتا ہے جو ہمارے دل میں کہ اللہ کی طرف چلو، اللہ کی عبادت کی طرف چلو۔ جو خیال فرشتہ ڈال دیا اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کر لیا تو بندہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور جو القاء شیطان ڈالتا ہے، ارے اس کو گالی دے، کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھ بڑی اچھی ہے، یہ ڈالا شیطان القاء کرا۔ اب عمل کون کرتا ہے؟ شیطان نہیں کرتا، شیطان کا زور نہیں چل رہا، شیطان آ کے گلا پکڑ کے سر اٹھا کے نہیں بتا رہا دیکھ بول کے، کیا کرتا ہے؟ القاء ڈالتا ہے، نفس سے ملتا ہے۔ اب اس کا نفس اس سے جو شیطان جو وسوسہ ڈالا اس پہ عمل کر لیا تو گناہ کی طرف چلے جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، بدکاری کی طرف جاتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو ہم اتنے شارپ مائنڈ ہونا کہ کون سی حرکت کون سا خیال کس کی طرف سے ہی سمجھ میں آ جائے۔ اس سے اور غلط خیال آئے تو فوراً سمجھنا لا حول پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر نیک خیال آئے فوراً عمل کر لے، سمجھ جانا یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اور دیگر جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ سماعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار